السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ 11:05 پر ہمارے فیروز آباد اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، جس کے نتیجے میں آس پاس کے رہنے والے یہ مبہوت ہو گئے اور ڈر گئے۔ آخر اس دھماکے کی حقیقت کیا ہے اور اس دھماکے کی اصل کیا ہے، ہم اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اسی پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس دھماکے کی حقیقت پتہ چل سکے۔ دیکھیے، اس طرح کا دھماکہ دنیا میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کے دھماکوں کو قیامت یا قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو کہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ دراصل یہ دھماکے اسی دنیا کے ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جب جہاز اڑتا ہے، فائٹر پلین اسپیشلی جب اڑتا ہے، تو وہ چونکہ پوری طاقت اور قوت اور انرجی کے ساتھ گریویٹیشنل فورس کو توڑتا ہوا اوپر جاتا ہے اور آسمانوں میں پہنچتا ہے۔ پھر آسمانوں میں پہنچنے کے بعد ہوا کے پریشر کو وہ توڑتا ہے، بریک کرتا ہے۔ جب بھی کوئی جہاز یا خاص کر فائٹر پلین ہوا سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو نارملی اس کے اندر آواز پیدا ہوتی ہے۔ کیا آپ نے خود اپنی موٹر سائیکل پر غور نہیں کیا کہ جب آپ موٹر سائیکل سے چلتے ہیں تو آپ بھی ہوا کے پریشر کو بریک کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی آواز پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح فائٹر پلین جو کہ عام جہازوں سے بہت تیز چلتا ہے، کتنا تیز چلتا ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 1234 کلومیٹر کی اسپیڈ سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب اتنی اسپیڈ سے وہ ہوا کو توڑتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کو سپر سونک دھماکہ کہا جاتا ہے۔ دراصل اس سپر سونک جو دھماکہ تھا، اس کی کھوج 1880 میں آسٹریلیا کے ایک سائنسداں نے کی تھی، اور اس نے گولی کو، یعنی جو گولی ہماری پسٹل سے یا ہماری بندوق سے نکلتی ہے، اس کی ایک امیج لی تھی جو اس سے بھی تیز اسپیڈ سے جا رہی تھی۔ تب سے یہ سپر سونک بوم یا اس کی آواز کا گویا کہ ایک تصور دنیا کے اندر پایا جانے لگا۔ جب بھی ہم اس طرح کا کوئی دھماکہ سنتے ہیں تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کوئی جہاز ہے جو بہت تیزی کے ساتھ نکلا ہے، اور اس نے فضا کے اندر ایک آواز پیدا کرتی ہے۔ نارملی جو جہاز اس سے کم اسپیڈ سے اڑتے ہیں یا ان کی رفتار اس سے کم ہوتی ہے، وہ اس طرح کی آواز پیدا نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سمجھ لینے کی ہے کہ جب ایک نارمل جہاز اڑتا ہے تو اس کی اور اس کے چلنے کی جو اسپیڈ ہوتی ہے اور آواز، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور جب کوئی فائٹر پلین پوری طاقت کے ساتھ ہوا کو کراس کرتا ہوا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور سپر سونک بوم پیدا ہوتا ہے، تو جب وہ جہاز نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس سے کبھی کبھی دھماکے کی شکل ہو جاتی ہے، کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چیزیں گر جاتی ہیں، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی خدا نہ کرے ارتھ کوئک آ گیا ہے۔ یہ اور اس سے ملتے جلتے سملر واقعات اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر ہو چکے ہیں۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ لاک ڈاؤن میں آپ نے سنا ہوگا کہ بنگلور کے اندر اس طرح کا دھماکہ سنائی دیا تھا، تب وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کو UFO سے جوڑ دیا تھا کہ یہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق آئی ہے اور کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ اس وقت سائنسدانوں نے ان سے کہا تھا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک جہاز کی آواز تھی جو کہ فائٹر ایک پلین تھا۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ فرانس میں 30 ستمبر 2020 کے اندر ہوا تھا، جہاں اتنی زبردست آواز ہوئی تھی کہ لوگ ڈر گئے تھے، سڑکوں پر آ گئے تھے، اور بہت جگہ کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئی تھی، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں بہت بڑا بم دھماکہ ہوا ہے، یا ایسا لگتا ہے ارتھ کوئک آ گیا، یا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کسی ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ تب وہاں لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا جہاز جو آواز کی اسپیڈ سے تیز چلتا ہے وہ نکلا ہے، اور اس سے یہ سپر سونک بوم پیدا ہوا ہے۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی جلد بازی میں اس طرح کی چیزوں کو قیامت اور قیامت سے ملتے جلتے واقعات یا قیامت کی علامات سے جوڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ خالص اس میٹرلسٹک دنیا کے، مادی دنیا کے واقعات ہیں۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کاموں میں لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ لگے رہیں، اور ادھر ادھر کے چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ آواز ایک جہاز کی تھی جو یقینی طور پر کسی پریکٹس کے لیے یا کسی اور دوسرے کام کے لیے ہمارے آس پاس سے گزرا ہے۔ اللہ ہمیں دین کا بھی صحیح فہم دے، اور ہم کو دنیا اور دنیا کی جو ہماری حقیقتیں ہیں
ان کو بھی سمجھنے کی تھوڑی سی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے، اچھے کمنٹس کیجیے، ہم آپ کے کمنٹس کے جواب بھی دیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔